قبل اس کے کہ خطیب آل محمد خطابت کی دنیا کا ایک منفرد نام اور بہت ہی محنت اور تحقیق کے بعد منبر سے مولا کے فضائل ہماری سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ خطیب آل محمد محقق دورہ علامہ سید رفاقت حسین نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ 18 ربیع الاول ڈھلیالہ گلبرگ میں جشن ظہور صادقین دن 2 بجے زیر انتظام راجہ غلام عباس منعقد ہوگا۔ شوکت رضا شوکت، علامہ علی ناصر حسینی تلاڑا، سید علی محمد نقوی، نائد عباس جاگ، قاضی وسیم عباس صفدر، علامہ رجا بشارت حسین امامی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سادات مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 7 ربیع الاول سواں کیمپ میں سید حسن گیلانی کے زیر انتظام مجلس عزا منعقد ہوگی۔ دن 2 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی۔ ذاکر عمران عباس بورے والا، ذاکر مدثر عباس لیا، مولانا نقی عباس ہمدانی کے علاوہ نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 21 ربیع الاول مجلس عزا بصیر صاحب برسی، والدہ راجہ محمد جمیل، راجہ محمد شکیل، امام بارگاہ قصر سکینہ بنت الحسین شکریال، صبح 11 بجے منعقد ہوگی۔ سید عمران حیدر کاظمی، سید ساجد حسین بخاری ڈی آئی خان، سید نجم الحسن شرازی، غلام عباس جپا، سید شوال حیدر نقوی، علامہ رجا بشارت حسین امامی صاحب کے علاوہ نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ ملتمس کروں گا جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کافی جگہ خالی ہو چکی ہے، سارے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ آمد کیجئے محقق دورہ خطیب آل محمد خطیب آل عمران جناب علامہ سید رفاقت حسین نقوی صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین پشت نبی پہ آئے نبی کا سجدہ طویل کر دے، حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے، حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے۔ فراز نو کے سینہ پہ دیکھو یہ راز وحدت کے کھولتا ہے، فراز نو کے سینہ پہ دیکھو یہ راز وحدت کے کھولتا ہے، نصیریوں کے خدا کا بیٹا خدا کے لہجے میں بولتا ہے۔ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ علی بسم اللہ۔ صلوات بر محمد البیت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وجب بعد الفناء الاشیاء، تفردا بالاولیات والقدم والسماء، کل شیء معاد الفناء والعدم کما، قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومحمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمات علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت صاحب اللواء فی الدنیا والآخرہ، بلند صلوات اللہ فرمانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے حالق اکبر صدات و ضام کی اس عظیم عبادت کی بلندی میں مزید درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ پاکیزہ ذکر کے صدقے میں اللہ رب العزت بانیان کی آپ سبان کی جتنے نیک شرع حجات ہیں مالی قبول و مستجاب فرمائے۔ جو نیک اور شرع پاکیزہ حجات لے کر ذکر حضرت امام حسین میں تشریف فرمائے، مالی قبول و مستجاب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اس پاکیزہ ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، مقروضین کا قرض غیب سے ادا فرمائے، اس وطن عزیز پاکستان کو استقامت عطا فرمائے، شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں دامی اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ دعا ہے خالق اکبر اس کائنات کے حقیقی والی و وارث کا جل ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی مستجابیت کے واسطے مل کے بواز بلند صلوات اللہ فرمانے اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے چند مرضات آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ میزبان ہونے کی حیثیت سے، اس علاقے کا ادنیٰ سا خادم ہونے کی حیثیت سے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور ان معروضات کی
सहारा जो आपके दरमियान लिया है वो सरदारुल अंबिया यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सर नबी कि जिस नबी की ज़ुबान वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करती, उस ज़बान दरहशान कलाम किया और इरशाद फरमाया, या अली अंत साहिबुल लिवाई फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा अलमदार है। आबाद रहे सलामत। ए अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा अलमदार है। रसूल की इस हदीस से एक बात वाज़ेह हो रही है, आगाज़ गुफ्तगू में मैं बयान कर दूं कि जिस तरह नबी एक ओहदा है, रसूल होना एक ओहदा है, इमाम होना एक ओहदा है, इसी तरह अलमदार होना भी एक ओहदा है। आबाद रहे सलामत रहे। आगाज़ गुफ्तगू है और कोशिश करूँगा एक नई चीज़ आपके दरमियान जो पेश कर सकूँ। किबला फ़िक्रा जो अर्ज़ किया, यानी जिस तरह अल्लाह नबी बनाता है, अल्लाह रसूल बनाता है, अल्लाह इमाम बनाता है, इसी तरह अल्लाह अलमदार भी बनाता है। आबाद रहे सलाम। आबाद रहे सलाम। मैंने एक लम्हा भी तबहीद में ज़ाया नहीं किया है और बड़ी जल्दी के साथ आपको नतीजे पे लेके जा रहा हूँ। हैदरी साहब मालिक आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। हर चेहरा आज़ादार है। मेरे सामने इलाके के गयूर तशरीफ़ फरमा है, जहाँ बैठे हैं बड़े खूबसूरत बैठे हैं। मेरी मारूज़ात को समात कीजिएगा और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। यानी मेरा मौजू है अलमदार। आबाद रहे सलामत रहे। यानी अलमदार, ये जो अलमदार होना है ये अल्लाह की तरफ से ओहदा होता है। यानी तारीख़ अलम जो देखें तो मैं एक आपके दरमियान मुख्तसर सी रवायत पेश कर दूं कि ये अलम चला कहाँ से था। अलम की फजीलत के लिए एक फ़िक्रा, बड़ा अजीम फ़िक्रा है, मैं आपको हदिया करने जा रहा हूँ कि जब अल्लाह का कुरान भी नहीं था तो ये अलम था। आबाद रहे सलामत रहे। आबाद रहे यानी अल्लाह का कुरान भी नहीं आया था तो ये अलम आया था। तारीख उठा के देखें, सबसे पहली जंग हुई काबिल और हाबील के दरमियान। यानी काबिल ने हाबील को कत्ल किया, काबिल कातल हो गया, हाबील मकतूल हो गया। तवज्जो है समझ। मैं अलम की मुख्तसर सी हिस्ट्री आपके दरमियान पेश करूं। कातल काबिल हुआ, मकतूल हाबील हुआ। यानी जो काबिल था वो जालिम हो गया और हाबील मजलूम हो गया। अब जो ये इनके दरमियान जंग हुई, एक तरफ जालिम था, एक तरफ मजलूम था। तारीख ने लिखा कि ये जंग रुकी नहीं। तवज्जो है समझने करम, ये जंग रुकी नहीं क्योंकि हाबील मजलूम था और मजलूम का एक हमायती उठा जिसका नाम शीश था। आबाद ये भी आदम के बेटे थे, इन्होंने मजलूम की हमायत कर दी, मजलूम की हमायत। अब काबिल की जंग शीश से शुरू हो गई। अब लश्कर था नहीं, अस्कर था नहीं, लोग थे नहीं। तो क्या हुआ कि काबिल के लश्कर में शैतानों का गिरोह आया। तवज्जो कीजिएगा, फिक्रा जो अर्ज़ कर आलम की तारीख आपके दरमियान हदिया बनी। यानी काबिल की तरफ से शैतानों का लश्कर था और हाबील की तरफ से अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा। तवज्जो है समझने करो। आबाद रहे सलामत। यानी काबिल के लिए शैतानों का लश्कर, हाबील जो मजलूम था फरिश्तों का लश्कर। अब मजे की बात यह है, ये जो मजलूम के हमायती मददगार फरिश्ते आ रहे थे, अल्लाह ने इनके हाथों में तलवारें नहीं दी, अलम दिए। आबाद रहे सलामत रहे। आबाद रहे। सिर्फ अलम नहीं थे, सफेद रंग के अलम थे। अब वो मजलूम के हमायती जो आए मददगार बनकर, अल्लाह ने उनके हाथों में तलवार नहीं, अलम दिया। समझाया क्या? कहा कि जो मददगार होता है वही अलमदार होता। आबाद रहे सलामत रहे। बड़ी बड़ी लिखी शख्सियात मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मैं बड़ी जसारत कर रहा हूँ इनकी मौजूदगी में, किबला की मौजूदगी में फिक्रा जो अर्ज करूँ। यानी मददगार वही होता है जो अलमदार होता है। अब एक था कातल और एक था मकतूल, एक था जालिम, एक था मजलूम। अब ये जो अलम था ये शीश के हमायतियों के हाथों में था। फिक्रा बदल के कहता हूँ आपके लुत्फ की खातिर, अलम मजलूम के हमायतियों के हाथों में था। हमें एक पैगाम मिल गया, हमेशा अलम कातलों के कबीले में नहीं होता, मजलूम के हमायतियों के कबीले में होता। आबाद रहे सलामत रहे। आबाद रहे सलामत रहे। यानी वो अलम जो है, वो शीश के हमायती जो थे वो अलम लेके आ गए।
وہ علم ہے. میں آپ کے درمیان جو ہے وہ علمدار پڑھ رہا ہوں. یعنی علمدار ہونا عہدہ ہے، یہ عہدہ ہے. یاد رکھیے گا 4 بھائی کائنات میں ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہو گئے، جو بڑے مشہور ہو گئے. یعنی ایک ہارون اور موسیٰ اور جناب یحییٰ اور عیسیٰ، اور ایک علی اور مصطفیٰ، اور ایک عباس اور حسین. اب آدھر اسلام میں فکر عرض کرنا چاہیے. یعنی 4 بھائی کی بلا ایسے ہیں کہ جو بڑے مشہور ہو گئے. ہارون موسیٰ کے بھائی، یحییٰ عیسیٰ کے بھائی، علی نبی کے بھائی، حسین کے بھائی عباس. توجہ ہے سمجھنے کرم. اچھا یہ تھے بھائی، یہ بھائی تھے. اللہ نے جو ان مشہور ہستیوں کو بھائی بنایا تو عہدوں سے محروم نہیں کیا، انہیں عہدے بھی دیے. ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا، یحییٰ کو عیسیٰ کا وزیر بنایا، علی کو مصطفیٰ کا وزیر بنایا. آباد رہیں، سلامت رہیں. یاد رکھیے جب ہر ایک کو عہدہ ملا تو حسین اور عباس بھی تو بھائی تھے، انہیں کیا عہدہ ملا؟ اب عباس کو حسین کا علمدار بنایا. آباد رہیں، سلامت رہیں. میں بڑی جلدی کروں، خطابت میں اس سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی. یعنی یہ بڑے مشہور بھائی تھے. یعنی 4 کی بلا آپ دعا کیجئے، میں فکرہ جو عرض کروں. یعنی بڑے مشہور تھے. اب دیکھیں، اب ایک فکرہ جو عرض کرنا چاہوں. رک کے آپ نے اتنا بہترین استقبال کیا، میں کنجوسی نہیں کر رہا. دیکھیں اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چلا جا مصر میں اور حق کی تبلیغ کر، حق کی تبلیغ کر. یہ عہدہ ملا کیسے ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا میں مصر میں نہیں جاتا کیونکہ میں نے ان کا وہاں ایک بندہ مارا ہے. توجہ ہے نا، اکیلا نہیں جاتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے. ایسا نہ ہو وہ بدلہ لینے کے لیے مجھ پہ حملہ کر دے. توجہ کیجئے، میں فکرہ عرض کرنا جو علی کی فضیلت کا فکرہ میرے سامنے آ گیا، آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. موسیٰ نے کہا ہارون کو میرے ساتھ بھیج کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، اکیلے نہیں جاتا. واہ یا علی تیری عزت کیا کیا کہنے، تو ان میں اکیلا گھومتا تھا جن میں کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے باپ کو مارا تھا. آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے. یار توجہ ہے سمجھنے کر رہا ہوں. آباد رہے، سلامت یا رسول اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ، سارے بولیں. یار اچھا اللہ نے یہ جتنے بھائی بنائے تو انہوں نے بھائی ہونے کا حق بھی ادا کیا. ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اور یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، علی نے رسول کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، عباس نے حسین کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. لیکن ان بھائیوں میں اور عباس میں ایک بڑا فرق ہے. موسیٰ نے ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، بھائی کیا بھی دیا. توجہ کیجئے، فکرہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں ایک نئے زاویے کے ساتھ فکرہ عرض کرو. یعنی حق ادا کیا بھائی ہونے کا، بھائی کیا بھی دیا. یحییٰ نے حق ادا کیا مگر بھائی کیا بھی دیا. علی نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، بھائی کیا بھی دیا. لیکن عباس نے حق ادا کیا لیکن بھائی نہیں کہا تو میرا امام ہے، عباس تیرا غلام. آباد رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. کیا کہنے آپ کے فکرہ جو عرض کروں، بڑی جلدی کر رہا ہوں. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. آباد رہیں، سلامت رہیں، بڑی جلدی کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں. یعنی علمدار ہونا، توجہ کیجئے گا، علمدار ہونا. دیکھیں علمدار ہونا عہدہ ہے اور اس عہدے کے لیے شرطیں ہیں. توجہ کیجئے گا، یعنی اس عہدے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہیں. میں آپ کے درمیان ایک بات پیش کر دوں. رسول ایک جنگ پہ جا رہے تھے، علی ساتھ نہیں تھے، علی ساتھ نہیں تھے. ایک مقام آیا، اب رسول نے کسی کو علمدار بنانا تھا. توجہ کیجئے، فکر اگر تو رسول نے کیا کیا، بات علمدار ہونے کی تھی. رسول نے کہا کسی کو سارا قرآن آتا ہے. توجہ کیجئے، فکرہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کسی کو سارا قرآن آتا ہے. مجمع میں ایک بندہ بھی نہ اٹھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن حفظ ہے. توجہ ہے سمجھنے کرم، ہمیں قرآن حفظ ہے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ اسی مجمع سے ایک 14 سال کا بچہ اٹھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے سارا قرآن نہیں آتا
مگر سورہ بقرہ ساری یاد توجہ کی دی گا